السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ اب سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی شاہ نواز نے شیئر کی ہے کراچی سندھ سے۔ شاہ نواز کہتے ہیں کہ جب سے میں نے عملیات کی دنیا میں قدم رکھا، اس دن کے بعد ہر چیز میری زندگی میں ایک معنی رکھتی ہے۔ شاید بہت سے لوگ اپنے ارد گرد جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں ان کو وہ محسوس نہ کرتے ہوں جیسے ایک عامل انسان ان کو محسوس کرتا ہے۔ شاہ نواز کہتے ہیں کہ اسی طرح جام صحرا کے نام سے ایک بہت بڑا صحرا ہے سندھ کے اندر، جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ رہتے ہیں، بہت سی بستیاں ہیں ادھر، اور اس صحرا اس جگہ کا نیم ہے، اس جگہ پر بستیاں ہیں۔ کبھی آپ نے وہ کہتے ہیں کہ صحرا کے اندر چوڑیوں کے چھنکنے کی، پائلوں کی بجنے کی، اور ایک ہمارے علاوہ نہ دکھنے والے وجود کی ایگزسٹنس فیل کی ہوگی، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہاں صحرا میں جب ہم چاہتے ہیں تو یہ ساری آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں اور ہمارے جانے کا انتظار کرتی ہیں۔ ہمارے جانے کے بعد ادھر ایک نئی دنیا پھر سے شروع ہو جاتی ہے جو ہمارے جانے پر رک جاتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے بہت سے مطالعے کیے اپنے زندگی میں نے بہت سی جگہوں پر عملیات کیا الحمدللہ، اور میں ان عملیات میں کامیاب بھی رہا، وہ اس لیے کہ میں نے کبھی بھی غلط عمل نہیں کیے۔ میں نے ہمیشہ پازیٹیو طریقے سے عمل کیے اور ان کو پازیٹیو وے میں ہی یوز کیا۔ الحمدللہ اب ایک میں مکمل عامل ہوں، اور ان کا نیم شاہ نواز ہے۔ شاہ نواز کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک دفعہ میرا ایک فرینڈ تھا، سردیوں کا موسم تھا، 2004 کی بات ہے۔ اس کی مجھے کال آئی اور اس نے مجھے کہا کہ تم ریڈی ہو جاؤ، ہم جام صحرا جانا چاہتے ہیں۔ یہ سندھ کا جنوبی علاقہ بنتا ہے اور ہم تمہیں بھی لے کر جانا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ میرے دوست اور ان کے 4 کزن باہر گاڑی رکی اور انہوں نے مجھے کال کی۔ 2004 میں موبائل عام ہو چکے تھے۔ میں ریڈی تھا اور چلا گیا ان کے ساتھ۔ صبح تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا۔ بیسیکلی میں سندھ سے ہی بلونگ کرتا ہوں اور سندھ میں ہی رہتا ہوں۔ ہم لوگ اپنا سفر شروع کر دیا، باتیں کرتے گئے، گھومتے گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے فرینڈ جو ہیں ان کے کزن وہ مجھ سے باتیں پوچھ رہے تھے کہ جو بھی صحرا میں مخلوقات ہوتی ہیں کیا تم نے کبھی ان کو دیکھا؟ تو میں نے بہت سی باتیں ان کو بتائیں کہ ہم لوگوں کے جانے کے بعد ان کی جو وہ مومنٹ ہوتی ہے اس میں خلل پڑتا ہے، وہ ایک دفعہ سب کچھ رک جاتا ہے۔ وہاں پر بھی پوری دنیا آباد ہے جو کہ آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے، ایون کہ میں بھی اس کو عام دنوں میں نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے روحانیت کی تیسری آنکھ کو کھولنا پڑتا ہے، تبھی وہ چیز نظر آتی ہے۔ اس کے لیے اپنے نفس کو مکمل صاف کرنا ہوتا ہے۔ اپنے دوستوں کو یہ باتیں بتاتا ہوا جا رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے بارش بہت شدید شروع ہو گئی۔ انہوں نے کچھ باتیں بتائیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو سارا علاقہ ویسے بھی ریتلا ہے جہاں ہم جا رہے تھے، اور جب بارش ریت پہ پڑتی ہے تو گاڑی چلانا ریت کے اوپر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے دوست کی پھر بھی ہمت تھی اور وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ 3 ریت کے بڑے ٹیلے جو کہ صحرا کے ہم نے کراس کرنے تھے، ابھی ہم تیسرے ٹیلے پر تھے جو کہ ہم راستہ بھول چکے تھے اور کافی آگے آ چکے تھے۔ تو ہم لوگوں کی قسمت اچھی تھی، ہمیں راستے میں ایک گاڑی ملی۔ وہ گاڑی والے رک گئے، ہم نے ان کو روکا اور ان سے سارا ایڈریس پوچھا جہاں ہم جانا چاہتے تھے، جام صحرا میں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ تو کافی آگے آ چکے ہیں، اب آپ لوگوں کو واپس جانا ہوگا۔ ہم لوگوں نے دوبارہ گاڑی کا ٹرن لیا اور ہم لوگ واپس چلے گئے۔ اب ہم لوگ جام صحرا کی تیسری منزل پہ پہنچ چکے تھے، تیسرا ٹیلا کراس کر چکے تھے۔ آگے جب گئے تو ایک ٹیلا باقی تھا، اس کے بعد جام صحرا شروع ہو جانا تھا۔ کافی شدید بارش تھی، سردی لگ رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ ہم چائے پئیں۔ ابھی ہم لوگ اس اپنی منزل کے قریب ہی تھے تو اچانک سے ہمیں ایک پورا صحرا کے اندر ایک پورا بازار آباد ہوا دکھائی دیا، ایک پورا شہر آباد ہوا دکھائی دیا۔ رائٹ سائڈ پر بھی لیفٹ سائڈ پر بھی شاپس ہیں جہاں پر جلیبیاں بنائی جا رہی ہیں، چائے بنائی جا رہی ہے، اور باقی جو دکاندار ہیں وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔
اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ان دکانوں کے پیچھے 40 سے 50 گھر بھی ہوں گے. ہم لوگوں نے کہا کہ ہمیں ادھر رک جانا چاہیے. تو میرے جو فرینڈ تھا جو کہ ڈرائیو کر رہا تھا، اس نے وہاں پہ رکا اور اس نے چائے والے سے، جو چائے بنا رہا تھا، اس سے پوچھا کہ ہمیں جام سہارا جانا ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ راستہ بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہاں یہ راستہ بالکل ٹھیک ہے. میرے دوست کا دل بھی تھا کہ وہ چائے پیے، لیکن اس نے چائے نہیں پی اور وہ آگے اپنی منزل کی طرف چلا گیا. تقریباً ہمیں 1 گھنٹہ ہو گیا ادھر سے نکلے ہوئے. دوسرے ٹیلے تک پہنچنے کا جو راستہ تھا، اس آدمی نے جو ہمیں بتایا تھا، وہ اگر ہم دیکھتے تو صرف آدھے گھنٹے کا سفر تھا، لیکن گھوم کر ہم دوبارہ اسی بازار کے اندر دوبارہ آ گئے. اور میں نے اپنے دوست سے کہا یہ تو ہم گھوم کر دوبارہ اسی بازار کے اندر آ گئے ہیں، کیوں نہ اب ہمیں چائے پی لینی چاہیے اور گرما گرم جلیبیاں بھی کھا لیتے ہیں. میرے دوست نے کہا ٹھیک ہے، پہلے بھی میرا دل تھا مجھے چائے پی لینی چاہیے تھی، لیکن اب ہم سب کو چائے کی واقعی ضرورت ہے، کیونکہ بارش انتہا سے زیادہ تیز تھی صحرا میں. ہم لوگوں کو صحرا کے اندر وہ جو لوگ ملے تھے وہ کسی فرشتوں سے کم نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ سردی بھی تھی، بالکل خاموشی، انسان تو کیا پرندے بھی نہیں ہوتے وہاں. تو یہ پوری آبادی ہمیں مل گئی تھی، ہم بڑے خوش ہوئے. ہم لوگ اترے اور وہ ایک لمبے سے قد کا سوکھا سا شخص تھا. اس نے بڑا مسکرا کر ہمیں ویلکم کیا اور کہا کہ میں نے تو پہلے بھی تم لوگوں کو چائے پلانا چاہتا تھا، لیکن تم لوگوں نے نہیں پی، تو اب تم لوگ آ کر چائے پی لو. ہم سب لوگوں نے ادھر چائے پی. ہم 6 سے 7 لوگ تھے اور بڑی جیپ پر ہم لوگ گئے ہوئے تھے. ہم لوگوں نے چائے پی، جلیبیاں انہوں نے ہمیں دیں. ہم نے دیکھا کہ جو باقی سامنے دکاندار تھے وہ اپنے کاموں میں مصروف تھے، وہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی رش نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی کام کر رہے تھے. کافی ہم لوگ حیران ہوئے. ہم نے کہا کہ ہم تو 1 گھنٹے کے بعد گھوم کر دوبارہ آپ کے پاس ہی آ گئے ہیں، آپ نے ہمیں جو راستہ بتایا تھا تو بالکل وہ جام سہرا والی سائڈ پر نہیں جا رہا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب تم لوگوں نے چائے پی ہے، اور چائے پینے کے بعد تم لوگ سامنے والا جو چوتھا ٹیلا ہے، نہ اس کے رائٹ جانا نہ لیفٹ، بالکل سیدھے جانا. تو میرا جو فرینڈ ڈرائیو کر رہا تھا اس نے کہا کہ سامنے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تو یا رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب تم جاؤ، تمہیں راستہ مل جائے گا. کافی ہم لوگ حیران، یہ کیا بات ہے. گاڑی میں بیٹھ کے، اور بارش انتہا سے زیادہ تیز تھی، سردی لگ رہی تھی. ہم لوگ بیٹھے اور اب ہم لوگ پھر چل پڑے. ہم نے کہا دیکھتے ہیں کہ یہ بات کتنی سچ ہے، سامنے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد، تقریباً 15 سے 20 منٹ کے بعد، ہمیں سامنے ایک راستہ نظر آ گیا جو کہ سیدھا جا رہا تھا. ہم لوگ اپنے دماغ، ہم لوگوں کو جو پھٹنے والا ہو گیا تھا کہ یہ کیا، پہلے تو یہ راستہ تھا ہی نہیں، اب یہ راستہ کہاں سے آ گیا. ہم لوگ اس راستے پہ چلے گئے اور تھوڑی دیر میں ہی ہمیں جام سہرا نظر آیا، جہاں پر ڈھیر سارے اونٹ تھے، آبادی تھی انسانوں کی، لوگ گھوم پھر رہے تھے. اور میرے فرینڈ نے کہا فائنلی یہ وہی جگہ ہے جہاں ہم آنا چاہتے تھے. ہم لوگ آئے. میرا ایک فرینڈ تھا یوسف، جس کے پاس ہم نے جانا تھا. ہم لوگ گئے، اس نے ہمیں بہت اچھا ویلکم کیا. ہم لوگوں کے لیے کھانا وغیرہ تیار تھا. بیٹھے باتیں کی. انہوں نے کہا کہ آج رات آپ لوگوں نے نہیں جانا کیونکہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے. خیر وہاں کی بڑی باتیں سنی، بڑے انہوں نے ہمیں واقعات بتائے. ادھر جو واقعہ ہوتے ہیں، خوفناک واقعات بھی ہوتے ہیں، بڑی مخلوقات کو بھی دیکھا جاتا ہے جو کہ ٹریولنگ کرتے ہیں صحرا کے اندر. یہ سارے واقعات ہم لوگوں نے سنے. تو باقی رات ہوئی، ہم لوگ سو گئے. صبح ہم لوگ اٹھے، انہوں نے ہمارے لیے بڑا اچھا ایک بریک فاسٹ تیار کروایا. وہ کھایا. وہ کھانے کے بعد اب ہم لوگوں نے ان سے اجازت مانگی اور آپ ہمیں اب جانے دیں. تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی بارش ہو رہی ہے تو آپ رک جائیں. ہم نے کہا نہیں، اب ہم لوگ نہیں رکیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کھانے کے لیے کچھ چیزیں ساتھ لے جائیں، کچھ چائے کا سامان لے جائیں، چائے لے جائیں ساتھ، اور بھی کچھ چیزیں ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ لے جائیں. کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ دسمبر کی راتیں تھی. وہ دسمبر کی سخت راتیں تھیں اور سردی کے شدید دن بھی تھے. دن کافی چھوٹے ہوتے ہیں دسمبر کے. ہم نے کہا کہ اتنی بھی بات نہیں ہے، آپ ہمیں ساتھ کچھ نہ دیں، کیونکہ یہاں سے جب ہم نے کراس کرنا ہے تو جو درمیان میں ٹیلا آتا ہے ادھر تو ایک پورا بازار آباد ہے، اور ہم ادھر کھانا بھی کھا لیں گے، ادھر چائے بھی ہوتی ہے، جلیبی ہیں، سب کچھ ہے. تو میرا فرینڈ یوسف ایک دم، جو میرے فرینڈ کا فرینڈ تھا، وہ ہم لوگوں کا بھی فرینڈ تھا، وہ ایک دم بالکل خاموش ہو گیا اور یہ کہنے لگا یہ کون سے بازار کی تم بات کر رہے ہو. میں نے بتایا کہ جو تیسرے
ٹیلے کے درمیان میں جگہ ہے، وہاں پر باقاعدہ طور پر ہم نے دکانیں دیکھی ہیں اور ان دکانوں کی بیک سائڈ پہ گھر بھی دیکھے ہیں۔ ایک دفعہ تو وہ چپ کر گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہاری بات کو سمجھ نہیں سکا، جس جگہ کا تم ذکر کر رہے ہو وہ جگہ انتہا سے زیادہ، تیسرے ٹیلے کے درمیان والی جگہ انتہا سے زیادہ بھاری اور عصیبی مانی جاتی ہے۔ اس جگہ کے اوپر تو ہمارے اونٹ بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، بدک جاتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں جیسے ان کو کوئی مخلوقات نظر آ رہی ہیں۔ سننے میں آیا ہے اور تجربے کے مطابق وہاں پر جنات کی بستی ہے، اور انہی کے بازار تم لوگوں نے دیکھے ہوں گے، وہاں پر انسان نہیں ہو سکتے، ایسے میں مان ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگوں نے کہا تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ بھی بات ہمارے ذہن میں تھی، جو راستہ ہم لوگوں نے دیکھا انہوں نے کہا کہ وہاں پر تو باقاعدہ طور پہ جانور بھی نہیں جاتے، وہ جگہ اتنی بھاری ہے، اس جگہ کو تو ہم لوگ اپنا راستہ ہی چینج کر لیتے ہیں، رات کے ٹائم تو ٹریولنگ کا سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ۔ ہم لوگوں نے کہا دیکھتے ہیں تمہاری بات کتنی سچ ہے، اتنا جھوٹ نہیں ہو سکتا، ہم نے لوگ دیکھے، دکانیں دیکھی، آبادی دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، وہ جنات ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتے۔ خیر ہم لوگ ادھر سے نکل پڑے۔ جب ہم اس تیسرے ٹیلے کے پاس پہنچے تو وہاں پر ویرانہ اور خاموشی تھی، آبادی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہم لوگوں کی دہشت سے بری حالت تھی، اس جگہ کی عجیب سی دہشت فیل ہو رہی تھی۔ ہمیں یہ ڈر تھا کہ ہم لوگوں کی گاڑی نہ خراب ہو جائے، نہ آبادی، نہ دکانیں، نہ وہ لوگ، نہ وہ چائے، گرما گرم جو چائے بن رہی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا ادھر۔ یہ سب کچھ کیا تھا ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور جلدی سے اسپیڈ سے اس صحرا سے گاڑی لے کر نکل گئے۔ آج 2023 ہے، دوبارہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم اس صحرا کی طرف جائیں، انتہائی عصیبی جگہ ہے۔ وہ لوگ خاصے عجیب لمبے سے قدوں کے لوگ تھے اور ان کے چہرے بھی خاصے عجیب تھے۔ یہ ایک خوفناک واقعہ تھا، شاہ نواز کہتے ہیں، جو کہ میں نے اپنی زندگی میں آنکھوں سے جنات کو دیکھا۔ جو باقی دکاندار تھے وہ خاموش تھے، اور واپس آ کر اس جگہ پر آبادی کا نہ ہونا، مکمل خاموشی اور ویرانہ ہونا انتہائی دہشت ناک چیز تھی۔ تو یہ ایک واقعہ تھا شاہ نواز کا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ لسنرز، کیسے لگا آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹ کریں، والدین سے بہت محبت کریں، ان کی قدر و قیمت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کی لمبی زندگی صحت والی کرے، آمین۔ اور قرآن پاک، نماز و درود شریف کو زندگی کا حصہ بنائے، طہارت کی حالت میں رہیں، ہمیشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، اللہ پاک ہم لوگوں کو ضرور کامیابی دے گا۔ اسی کے ساتھ اپنی حسن علم کو اجازت دیجیے، اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔